آگے فرمایا آیت 104 الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم. کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے. یہاں پر یہ بات واضح فرما دی کہ اللہ ہے وہی توبہ قبول فرماتا ہے، کہ کہیں اوپر کی آیت سے کوئی یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ تطہرہم اور تزکیہم سے مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اختیار تھا کہ ان کو معاف فرما دیں اور کہہ دیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کیا، تمہارا گناہ بخشا گیا. کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر حدود تجاوز کر دے اور وہ لمٹس کراس کر جائے اور وہ رسول اور اللہ کو گڈمٹ کر دے، ملا جلا دے، رسول کو اللہ کے درجے پر پہنچا دے. تو یہاں پہ کلیئر کر دیا گیا کہ تم جان لو، کیا نہیں جانا انہوں نے کہ اللہ ہوا یقبل التوبۃ، اللہ جو ہے وہ ہی توبہ قبول فرماتا ہے بندوں کی. کوئی انسان چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، ان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی انسان سے یہ کہہ دیتے کہ اچھا ٹھیک ہے جاؤ تم کو معاف کر دیا گیا، تمہارا گناہ بخش دیا. یہ نہیں کر سکتے تھے. اللہ ہی کے پاس اختیار ہے، صرف وہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور وہی ان کے صدقات قبول فرماتا ہے. یہ جو اوپر ذکر آیا ہے آیت 103 میں وصلی علیہم، اس کا ایک مطلب تو ابھی جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ مراد ہے کہ آپ ان کو دعا دیجئے. وصلی علیہم کا ایک اور مطلب ہے نماز جنازہ پڑھائیے. منافقوں کی نماز جنازہ پڑھنے سے تو منع کر دیا گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان کے متعلق فرمایا گیا کہ آپ ان کی نماز جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں. آگے فرمایا آیت 105 وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تم کو بتا دے گا تم کیا کرتے رہے. یعنی کہ اپنا عمل زیادہ سے زیادہ قرآن اور سنت کے اور صحابہ کے عمل کے مطابق بنانے کی کوشش کرو، تو اللہ تمہارا عمل دیکھ رہا ہے، اور پھر لوٹ کر تو جانا ہی ہے اللہ کی طرف، سب بتا دے گا کیا کرا تھا. آگے فرمائے آیت 106 وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر ازسر نو مہربان ہو جائے. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے. مرجونا کا لفظ آیا ہے، ارجا یرجی کا مطلب پینڈنگ رکھنا یا پوسٹپون کرنا، مؤخر کرنا کسی کا معاملہ. یہاں پر ذکر کیا گیا کچھ لوگوں کا کہ جن کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا، اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان نہیں ہوا. جن 10 مسلمانوں کا ہم نے ذکر کیا ان میں سے 7 کا معاملہ تو نمٹ گیا، 3 صحابہ رہ گئے تھے. آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آیت نمبر 118 118 میں ان 3 اصحاب کا ذکر آئے گا. ان کے نام کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم آتے ہیں. ان 3 کی توبہ ابھی قبول نہیں کی گئی اور دوسروں کے مقابلے میں ان پر زیادہ سخت گرفت ہوئی، زیادہ سختی کا معاملہ ہوا. اچھا یہ کون تھے یہ تینوں جن کا ذکر کیا؟ کعب کا اور ہلال کا اور مرارہ کا رضی اللہ عنہم. ان کا بے داغ ریکارڈ تھا تبوک تک، سارے غزوات میں شرکت کی تھی، کسی قربانی سے یہ پیچھے نہ رہے تھے. لیکن جب سزا کا معاملہ آیا، جب قصور ان سے ہوا اور سزا کا معاملہ آیا تو سزا بھی ان کو بہت سخت دی گئی، عتاب بہت ہوا ان کے اوپر. وہ اس وجہ سے ایک تو یہ آپ دیکھیں کہ جس پر انسان کو ٹرسٹ ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، اور وہ امید پوری نہ کرے تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے انسان کو. 2 آپ کے بچے ہیں، ایک کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ جو آپ کہتی ہیں وہ فوراً بات مان لیتا ہے، فرما بردار ہے، آپ زیادہ بھروسہ کرتی ہیں اس کے اوپر.
ایک بچہ ہے وہ لاپرواہ سا ہے، سنتا ہے نہیں تو نہ صحیح، وہ نہیں سنتا تو کوئی زیادہ افسوس نہیں ہوتا، ذہنی طور پہ ہم تیار ہوتے ہیں یہ نہیں سنے گا، لاپرواہ ہے. لیکن جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ لاپرواہی کا مظاہرہ کرے تو انسان ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتا، زیادہ افسوس ہوتا ہے، زیادہ دھچکا لگتا ہے کہ اچھا اس نے میرے اعتماد کو ٹھیس لگائی. تو ان صحابہ کا یہی معاملہ تھا، ان پر اعتماد بہت تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تکلیف بھی زیادہ پہنچی. یا واللہ عالم یہ ہو سکتا ہے یہ بات ہو کہ اپنی پچھلی خدمات پر کچھ بھروسہ سا ہو گیا ہو کہ کیا ہوا، ہم نے تو بدر میں بھی شرکت کی اور احد میں بھی کی اور احزاب میں بھی کی اور حنین میں بھی کی، اگر تبوک میں نہیں گئے تو کیا ہوا؟ تو کہیں یہ تو نہیں فیلنگ ان کو آنے لگ گئی کہ اچھا ہم نے پچھلی خدمتیں بہت کر لیں؟ تو اس کے لیے بھی تھوڑی تربیت کی ضرورت تھی اور توبہ کو تھوڑا ملتوی کیا گیا، ڈیلے کیا گیا، تاکہ ان کے اپنے دل کے اندر تڑپ اور بے قراری پیدا ہو. اور یہ جو دل کے اندر شرمندگی اور ندامت ہوتی ہے یہ دراصل توبہ کی قبولیت کا سبب بنتی ہے. اور ایک اور ضمنی فائدہ، سائیڈ بینیفٹ ہو سکتا ہے یہ بھی ہوا ہو ان کی توبہ کی قبولیت کو مؤخر کرنے کا، پوسٹ پون کرنے کا، کہ دوسرے لوگ سبق حاصل کریں کہ ایک غلطی، ایک وقت جہاد نہ کرنا، اپنے آپ کو ایک وقت بچا لینا پچھلی ساری قربانیوں پر، پچھلے سارے کاموں پر پانی پھیر دینے کے لیے کافی ہو سکتا ہے. تو کبھی کوئی کمپلیسنٹ نہ ہو، کبھی کوئی یہ نہ کہے کہ بس اب بہت کر لیا، اب کوئی اور کرے، ہم نے اپنا حصہ ڈال دیا. نہیں، جب تک اللہ کی نعمت زندگی موجود ہے، جب تک اللہ کی دی ہوئی نعمت ہدایت موجود ہے، امتحانات تو آتے رہیں گے اور تیار رکھنا ہے اپنے آپ کو اس کے لیے. آیت نمبر 107 والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور اللہ کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اور اس شخص کے لیے پناہ گاہ بنائیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ چکا ہے. وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں. ذکر کیا جا رہا ہے منافقین کے سب سے کٹر، سب سے ریجٹ گروپ کا. تھوڑا سا پس منظر ہمیں دیکھنا ہوگا تاکہ ان آیات کو سمجھنے میں آسانی ہو. ہجرت کے بعد مدینے میں اور مدینے کے ارد گرد 2 مسجدیں بنائی گئیں. ایک مسجد مین مدینہ میں بنائی گئی، مدینہ شہر میں مسجد نبوی، اور ایک مسجد مدینہ کے گرد و نواح میں بنائی گئی سبربز میں، جس کا نام مسجد قباء ہے. منافقین نے ایک تیسری مسجد بنائی جسے قرآن نے کہا ہے کہ وہ مسجد ہے جس کا مقصد ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، ان میں تفریق ڈالنا، اور کفر کے ارادے سے انہوں نے یہ کام کیا. اور کس شخص کے کہنے پر یہ کام ہوا قرآن نے تو ذکر نہیں کیا، نام نہیں لیا اس شخص کا. ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس سارے پلان کو، یہ جو ایول پلان تھا ان کا، اس کو ماسٹر مائنڈ کیا ایک شخص نے جس کا نام تھا ابو عامر. زمانے جاہلیت ہی میں یہ عیسائی ہو گیا تھا، اور عیسائیوں میں بھی اس کو راہب کہا جاتا تھا. ان کے ہائرارکی میں اس نے بڑا مقام حاصل کر لیا تھا. راہب کے روپ میں رہا کرتا تھا، قبیلہ خزرج کا آدمی تھا. یہ وہ شخص ہے کہ جس نے شروع سے ارادہ کر لیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہی کرنی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر اس نے کہہ دیا تھا کہ آپ کے مقابلے میں جو دشمن بھی آئے گا میں اس کی مدد کروں گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ایک دفعہ کہا تھا
کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہو وہ مردود ہو اور وہ اپنے عزیز اور اقارب سے دور کہیں جا کر مرے. تو یہ چیز اسی کے اوپر صادق آئی. یہ بہت دور چلا گیا، ملک شام چلا گیا اور وہاں تنہائی میں اس کی موت واقع ہوئی. شروع سے اس نے سازشوں کا، کانسپریسیز کا جال پھیلایا اور حنین تک مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا رہا، یہاں تک کہ تبوک تک. اپنے ساتھیوں سے رابطہ رکھتا تھا، مدینے چھوڑ کر تو چلا گیا تھا خود، لیکن کانٹیکٹ رکھتا تھا یہ سارے منافقوں سے. اور جب سفر کا ارادہ کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کا سفر کرنے کی، تو اس نے خط لکھا اپنے ساتھیوں کو کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح قیصر روم مدینے پر پہلے حملہ کر دے. تم لوگ اپنے آپ کو منظم کرنے کے لیے، اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کے لیے ایک عمارت بناؤ اور کیموفلاج کرنے کے لیے تم اس کا نام مسجد رکھ دو. کہہ دو ہم مسجد بنا رہے ہیں، اور اس کے اندر تم اسلحہ اور ساز و سامان، ویپنز وغیرہ جمع کرنے شروع کر دو. اسی طرح اگر اس شخص کی طرف سے، ابو عامر راہب کی طرف سے، اس نے کہا اگر کوئی شخص آتا ہے میرا پیغام لے کر، یا کہیں اور سے کوئی جاسوس یا کوئی اسپائی آتا ہے، تو وہ کم از کم ایک فقیر کے روپ میں کسی ڈسگائز میں آ کر ٹھہر سکیں گے اس جگہ میں جس کو کہ مسجد کا نام دے دیا گیا. تو دراصل یہ مسجد جو تھی وہ ان کے لیے ایک ملنے کا مقام، ایک میٹنگ پلیس کی سی حیثیت رکھتی تھی، اس لیے بنائی گئی تھی. اب یہ سارا پلان تو بنا لیا، مسئلہ یہ تھا کہ دو مسجدوں کے ہوتے ہوئے، مسجد نبوی اور مسجد قباء کے ہوتے ہوئے، تیسری مسجد کے وجود کا کیا ریزن پیش کریں، کیا اس کی وجہ پیش کریں، آخر کس طرح جسٹیفائی کریں کہ ہم یہ مسجد کیوں بنا رہے ہیں. تو بہانہ یہ بنایا کہ بارش اور سردی کی راتوں میں بوڑھے لوگوں کے لیے، معذوروں کے لیے مسجد تک پہنچنے میں دقت پیش آتی ہے، وہ باجماعت نماز نہیں ادا کر سکتے، لہٰذا ان کی آسانی کے لیے ہم نے یہ مسجد یہاں تیار کر دی ہے. تو اس کا یہاں ذکر کیا گیا. جب انہوں نے یہ مسجد بنا دی، اب اس کو سینکٹیفائی بھی کروانا تھا، لوگوں کے اوپر یہ تاثر بھی ڈالنا تھا کہ دیکھو یہ واقعی مسجد ہے. تو انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ آ کر ایک وقت کی نماز اس مسجد میں پڑھ لیجئے جو ہم نے بنائی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس وقت تو ٹال دیا. آپ نے فرمایا اس وقت میں تبوک کی تیاریوں میں مصروف ہوں، واپس جب آؤں گا پھر دیکھا جائے گا. جب آپ واپس آ رہے تھے تبوک سے تو یہ آیات نازل ہو گئیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرما دیا گیا، آیت نمبر 108، کہ لا تقم فیہ ابداً، آپ ہرگز اس عمارت میں مت کھڑے ہوئیے گا. جب آپ واپس آئے اور یہ آیات نازل ہو چکی تھیں تو آپ نے چند آدمیوں کو پہلے مدینے بھیج دیا تاکہ وہ اس عمارت کو گرا دیں جو مسجد کے نام پر بنائی گئی. تھوڑی دیر یہاں رک کر آپ سچویشن کو دیکھیے. ایک شخص ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، وہ مسجد بنا رہا ہے، ہم کیا کہیں گے؟ بہت نیک کام. ایک شخص ہے جو اس مسجد کو گرا رہا ہے، ہم کیا کہیں گے؟ ہمارا پرسیپشن کیا ہوگا؟ بہت برا کام. ہم تو ظاہر سے دیکھتے ہیں نا، ہم ظاہر پرست ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے وہ ضرور اچھا ہی ہوگا، اور جو دیکھنے میں برا لگ رہا ہے وہ ضرور برا ہی ہوگا. تو یہ مسجد بنانے کا کام کیا منافق نے، اور مسجد گرانے کا کام ہوا ایک نبی کے حکم پر. ہوا نا، اسی طرح ہوا. تو سیدھی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی کام جو دیکھنے میں نیک لگ رہا تھا وہ نیک نہیں تھا، اچھا کام نہ تھا. اس کو تو قرآن نے کہہ دی کہ مسجد غرار ہے، نقصان پہنچانے کے لیے، ضرر پہنچانے کے لیے، کفر کی خاطر تفریق ڈلوانے کے لیے کام کیا گیا ہے یہ. تو یہ پتا چلا کہ اصل چیز جو ہے وہ خلوص اور نیت ہے. ظاہری شکل عمل کی دیکھ کر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے یہ عمل اچھا ہے یا نہیں، کسی اور کے بارے میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. چونکہ نیت کے اندر خلوص نہیں تھا، ریاکاری تھی، نفاق بھرا ہوا تھا، اسلام دشمنی بھری ہوئی تھی، تو مسجد بنانے جیسا کام بھی کوئی نیکی کا کام نہ ہوا، اللہ کے ہاں ہرگز نہ قبول ہوا.
اور جن لوگوں نے اس مسجد کو گرا دیا، ڈھا دیا، وہ کام نیکی کا شمار کیا گیا. تو ہم کو بھی ججمنٹل ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی کسی کے عمل پر کہ اس نے یہ کام کیوں کیا، وہ کام کیوں کیا. اپنے لیے بس ہم اتنا یاد رکھیں کہ ہم پیپل کانشیس ہو کر نیک کام نہ کریں. اگر ہم لوگوں کی رضا کے لیے اور پیپل پلیزر بن کے اگر ہم کام کرنا شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم دیکھنے میں اچھا کام کر رہے ہوں لیکن نیت میں خلوص نہ ہو. ایک وہ کام کریں جس سے کہ اللہ راضی ہو، چاہے لوگ آپ کو برا بھلا بھی کیوں نہ کہیں کہ تم نے یہ کیا کر دیا. کام وہ کرنا چاہیے جس سے کہ اللہ راضی ہو جائے، جس میں کہ خلوص موجود ہو. کہا جاتا ہے کہ جہاں پر یہ مسجد ضرار بنائی گئی تھی وہاں پر آج تک کوئی عمارت، کوئی چیز نہ بن سکی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کنڈیم کیا ہے نا اس کو. وہ جگہ، وہ خطہ اب تک ایسا ہی ویران پڑا ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا گیا لا تقم فیہ ابداً، آپ اس میں مت کھڑے ہوئیے گا. کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ وہاں نماز کے لیے قیام مت کیجیے گا. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ آپ اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہوں. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں. ذکر کیا گیا اس مسجد کا جس کی بنیاد تقوی پر ہے. اس سے بعض لوگوں نے قباء کی مسجد لی ہے اور بعض لوگوں نے مسجد نبوی، دونوں ہی ہو سکتی ہیں. اور جہاں تک مسجد قباء کا تعلق ہے تو مسجد قباء جا کر اور وہاں نیت کر کے اس کی زیارت کے لیے جانا اور وہاں جا کر نفل پڑھنا، اس کا اجر ایک عمرے کے برابر ہے. اور یہ مسنون زیارت ہے جو کہ حدیث سے ہم کو بات پتہ چلتی ہے. تو فرمایا گیا کہ اس میں تو ایسے لوگ ہیں کہ جو بہت پسند کرتے ہیں اس چیز کو کہ وہ پاک رہیں، یتطہروا، خوب پاک رہیں. جسمانی طہارت بھی یقیناً اس کے اندر مراد ہے کہ بہت صاف ستھرے رہتے ہیں، پاکی ناپاکی کا خیال رکھتے ہیں. یاد رکھیے کلینلینس الگ چیز ہے، صفائی الگ چیز ہے، پاکی الگ چیز ہے. ہو سکتا ہے ایک گھر یا کوئی جگہ صاف ستھری تو ہو لیکن پاک نہ ہو سکتا ہے نا. ہر چیز بالکل جگہ پر ہے، ایئر فریشنر اسپرے ہوا ہے، سب کچھ بہت ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی ناپاکی ہو وہاں پر. اور ہو سکتا ہے دیکھنے میں کوئی چیز بہت سجی سجائی، بہت صاف ستھری نہ ہو لیکن بالکل پاک ہو. مثال کے طور پہ کوئی چیزیں ادھر ادھر رکھی ہوں، بے ترتیب سی ہوں، لیکن پاک صاف وہ جگہ ہو. تو اپنے گھروں میں بھی پاکی کا خاص خیال رکھیں. خاص طور پہ جن خواتین کے چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ پاکی ناپاکی کے بارے میں کافی زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. چھوٹے ہوتے ہیں اور بڑوں کے ساتھ بھی گھر جو ہیں وہ صاف ستھرے پاک صاف رہنے چاہیے. تو پاک صاف ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا، صاف بھی ہوں اور پاک بھی ہوں. اس لیے کہ اللہ پسند فرماتا ہے مطہرین کو، جو خوب پاک رہتے ہیں، اپنے جسم کو بھی صاف ستھرا رکھتے ہیں، پاک رکھتے ہیں اور پاکی ناپاکی کا بھی خیال رکھتے ہیں. غسل کا، وضو کا، طہارت کا، ان چیزوں کا احساس ان کو رہتا ہے. حدیث میں جو مضمون آتا ہے طہارت کے بارے میں وہ یہ ہے کہ 40 دن سے زیادہ انسان اپنے ناخن نہ چھوڑے بڑے کر کے. اسی طرح زیر ناف بال لے لینے چاہیے، یعنی کہ اتار لینے چاہیے 40 دن تک. اور ہاتھوں کے اندر انڈر آرمز میں جو بغل میں بال ہوتے ہیں وہ بھی صاف کر لینے چاہیے. اس سے جسم پاک رہتا ہے نا، صاف رہتا ہے انسان کا. اور مردوں کو اس میں نصیحت کی گئی ہے کہ اپنی مونچھیں چھوٹی کر کے رکھیں تاکہ اس کے اندر بھی ایک پاکی کا اور نظافت کا اور صفائی کا احساس رہے. پھر جنابت کا غسل ہے، حیض کا غسل، ان چیزوں کا غسل، ان کا خیال رکھنا. پھر جو پیشاب وغیرہ ہے بچوں کا ہے یا جو بھی ہے، اس کے بارے میں محتاط ہونا کہ اس کی چھینٹیں تو نہیں پڑتے یا کہیں کمروں کے اندر تو کوئی اس کا اثر نہیں آ رہا. فرمائے کہ اللہ تو محبت کرتا ہے پاک رہنے والوں سے. آیت 109
افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر. پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی پر اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی؟ کیا وہ بہتر ہے؟ پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ ایک وہ شخص ہے جس نے کہ ٹھوس بنیاد پر، سالڈ گراؤنڈز پر اپنی عمارت بنائی ہے. جیسے دنیا میں ہم جب گھر بنانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی دلدل میں گھر نہیں بنانا چاہتا، کوئی کوئک سینڈ کے اوپر گھر نہیں بنانا چاہتا، کوئی دریا کے سمندر کے کنارے شفٹنگ سینڈز کے اوپر گھر نہیں بنانا چاہتا. ریتیلی زمین پر، دلدلی نرم زمین پر یا غیر محفوظ زمین پر کون گھر بناتا ہے؟ کوئی نہیں بناتا. سالڈ گراؤنڈ ڈھونڈا جاتا ہے، ٹھوس زمین دیکھی جاتی ہے. تو دنیا میں جب گھر بنانے کے لیے ہم ٹھوس زمین دیکھتے ہیں اور گھر کی بنیاد ٹھوس زمین پر رکھتے ہیں، عمل کی بنیاد کے لیے جو چیز چاہیے وہ ہے تقوی، سالڈ فاؤنڈیشن. ٹھوس بنیادوں پر عمل کی عمارت کھڑی کرنی چاہیے. بنیاد نظر نہیں آتی، اسی طرح تقوی دل میں ہوتا ہے، نظر نہیں آتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہوتا ہے، دل کے اندر. تو عمل کی جو بنیاد ہے تقوی پر. طلب کیا ہے؟ کیوں کر رہے ہیں عمل؟ کیا چاہیے؟ صلہ کیا چاہیے؟ رضوان، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا. تو یہ تو حسین ترین عمل ہے، سالڈ ٹھوس ڈیڈ. اور یہ خوب بھاری تلے گا اللہ کے ہاں، یہ محفوظ رہے گا، سلامت رہے گا. کتنی ہی صدیاں گزر جائیں برزخ کی کیفیت میں یہ عمل ایروڈ نہیں ہوگا، خراب نہیں ہوگا، گن نہیں لگے گا اس کو. تو کیا بات ہے اس شخص کی کہ بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان. اس نے تعمیر کس پر کی؟ اللہ کے تقوی پر اور اللہ کی رضا کی خاطر. اگر اعمال کی جڑ میں اللہ کا خوف ہو، رسول کا اتباع ہو، تبھی وہ عمل پائیدار ہوتا ہے، ورنہ وہ پائیدار نہیں ہوتا، لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتا. تو کہا کہ بتاؤ یہ شخص بہتر ہے، اور کوئی شک نہیں کہ ہاں یہی بہتر ہے، خیرن بہتر ہے، یا اب ایک اور شخص کا ذکر ہے، امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم. یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت ایک وادی کے کھوکھلے کنارے پر اٹھائی اور وہ اس کو لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھا راستہ نہیں دکھاتا، اللہ کبھی ان کو ہدایت نہیں دیتا. شفا ایج کو کہا جاتا ہے، رائٹ ایٹ دی ایج. ایک تو ایج پر کون گھر بناتا ہے کہ اس کے آگے گہری کھائی ہو، اس پر تو کوئی نہیں گھر بناتا، خطرہ ہے اس کے لیے. ایک انسان ہے، اس کی مثال بتائی، اس نے بنایا گھر اپنا ایج پر، شفا ایج کے اوپر. اور وہ ایج بھی کیسا؟ ایسا کوئی معمولی سا کنارہ نہیں، شفا جرفن، ایسے کنارے پر بنایا جو کہ جرف تھا. جرف کہا جاتا ہے ندی، کسی اسٹریم یا دریا، کسی ریور کے ایسے کنارے کو جس کے نیچے کی مٹی کو پانی نے کاٹ دیا ہو. کنارہ ہوتا ہے نا، ساحل ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے نیچے کی ساری مٹی بہہ گئی ہوتی ہے، ایک کھوکھلا سا کنارہ رہ گیا ہوتا ہے، کگر ہم جس کو کہتے ہیں اردو میں. نیچے کی زمین ایروڈ ہو گئی ہو، ایسے پریسیپس آپ نے دیکھی ہے نا، ایک کلف ہینگ کر رہا ہوتا ہے، کنارہ بس نکلا ہوتا ہے اور نیچے گہری کھائی ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا. اور ایسے خوفناک، اتنے خطرناک، ایسے ناپائیدار کنارے پر اس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی ہے. تو کیا ہوا؟ ہارن فنہار بہ فی ناری جہنم. ایک شخص ہے، اس نے اپنے عمل کی بنیاد ایسی کھوکھلی کگر کے اوپر اٹھائی، کوئی سالڈ گراؤنڈ نیچے نہیں تھا، اللہ کا تقوی نہیں تھا، اللہ کی خاطر نہیں عمل کیا. اس کو صلے کے طور پہ، بدلے کے طور پہ اللہ کی رضوان نہیں چاہیے تھی. اللہ کی رضا نہ ہو وہ تو انتہائی ناپائیدار.
تھوڑی سی دیر کا، جیسے پانی پر کسی نے نشان بنا دیا ہو. جو پانی پر نشان بناتا ہے وہ تو آن کے آن مٹ جاتا ہے، بناتے ہی مٹ جاتا ہے. تو یہ ان کا عمل ایسا ہے، دیکھنے میں گڈ ڈیڈ ہے، کوئی وزن، کوئی حقیقت، کوئی لانگ لاسٹنگ، کوئی پائیداری نہیں. تو مسجد جیسا نیک کام بھی کوئی اگر کر لے، لیکن اگر نیت اس کی درست نہیں تو وہ کام بھی اس کا بیکار ہے، وہ بھی قبول نہ کیا جائے گا اللہ کے ہاں. اور یہ عمل جو ہے یہ ان کا، یہ تو بجائے اس کے کہ جنت کے اعلیٰ درجات ان کو دلائے، یہ تو سیدھا ان کو لے کر اور جہنم میں گرا ڈالے گا. فَانْحَارَ بِهِ فِي نَارِ جہنم، وہ تو گر پڑا جہنم کی آگ میں. تو اس سے آپ دیکھیے کہ عمل کی ظاہری شکل، اس سے دھوکہ کھانے سے ہمیں منع کیا گیا. اور ہمارے اپنے لیے سبق ہے کہ تم چھوٹا بھی عمل کرو، چھوٹا سا بھی عمل کرو، لیکن تقوی کے ساتھ اور اللہ کی رضوان کی خاطر عمل کرو. 2 نفل جو تقوی کے ساتھ اور اللہ کے لیے پڑھے گئے ان 1000 نفلوں سے بہتر ہیں جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے پڑھے گئے اور جس کے اندر کوئی اللہ کی رضا، کوئی اللہ کا خوف نہیں تھا، لاپرواہی اور غفلت تھی. چھوٹا بھی عمل کرے لیکن پائیدار عمل کرے انسان، بجائے کہ بہت سارا عمل کرے اور اس کے اندر کوئی پائیداری نہ ہو. تو فرمایا کہ ان کی تو ایسی بات ہے کہ انہوں نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی ایسے کھوکھلے کنارے پر، اور وہ ان کو لے کر وہ کگر بھی گئی، وہ بھی ایروڈ ہو گیا. اور ایروژن تو ہے، ان کے ایمان کو تو نفاق کا کیڑا کھا چکا. ان کا تو ایمان ویسے ہی ایروڈڈ ہے بیچارہ، ختم ہو گیا، کیڑا لگا ہوا ہے اس کے اندر، دنیا کی محبت کا گھن لگ گیا ہے ان کے ایمان کو. وہ تو ان کا جو بھی عمل ہوگا وہ تو ان کی نیتوں کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ ان کو لے کر جہنم ہی میں گرائے گا، ان کو فائدہ نہیں دے گا. آپ یوں سمجھیے کہ حبطت اعمالہم کی نہایت خوبصورت ایک تعبیر ہے جو یہاں کی گئی ہے. عمل کیسے حبط ہوتا ہے، کون سا عمل حبط ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، دیکھنے میں اچھا ہوتا ہے لیکن وہ جنت خریدنے میں مددگار نہیں ہوتا. یہ وہی عمل ہے کہ جو اس طرح بے ثبات کگر کے اوپر رکھا جائے، عارضی عمل. ان کو تو کوئی پرماننٹ اس کا نتیجہ چاہیے بھی نہیں، وہ کہاں جنت خریدنے کے لیے عمل کر رہے ہیں منافق. دنیا چاہیے ان کو، تو دنیا تو ہے ہی ٹرانزینٹ، ٹیمپرری اور عارضی، بس دنیا کے ساتھ ہی ان کا عمل بھی ختم. آیت نمبر 110 ہے، فرمایا لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم. یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں سوائے اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں. اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانا ہے. یہ آپ دیکھیے، ایک تو تھا نفاق، چلو ٹھیک ہے، دل میں نفاق تھا نا، نیت درست نہیں تھی. جب تک دل ہی دل میں نفاق ہو اور وہ عملی شکل میں ظاہر نہ ہو تب تک وہ کیوریبل رہتا ہے. پھر بھی ایسا کینسر جس کا علاج ممکن ہے، کنٹینڈ ہے کینسر، پھیلا نہیں، یہ قابل علاج ہوتا ہے. لیکن جب اپنے نفاق پر عمل شروع کر دیا جائے، اپنی بدنیتی کو عملی جامہ پہنا دیا جائے، اس کو پریکٹس میں کنورٹ کر لیا جائے، اسلام دشمنی کو، اور عمل سے بھی اس کا اظہار کر دیا جائے، اب تو سمجھیں کہ یہ ایسا کینسر ہے جو کہ رگ و پے میں سرایت کر گیا ہو، پورا پھیل گیا ہو. ڈاکٹرز کہتے ہیں کینسر سپریڈ کر گیا، سارے آرگنز میں چلا گیا، اب علاج ممکن نہیں ہے، علاج ہو نہیں سکتا. مریض کی رگ رگ کاٹ دی جائے، دل، دماغ، پھیپھڑے اور اس کا لیور سب کاٹ دیا جائے، تبھی کینسر نکلے گا. اور جب کینسر نکل جائے گا تو مریض تو مر ہی چکا ہوگا، تو فائدہ. تو یہ ذکر ہے نا کہ الا ان تقطع قلوبہم، ایسا پھیل گیا ہے نفاق ان کے پورے جسم میں، ایسا سرایت کر گیا ہے کہ اب ان کا دل بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تبھی وہ نکلے گا. اگر ان کا دل کاٹ دیا جائے تب وہ نفاق نکلے گا. مراد ہے کہ تو موت کے ساتھ ہی اب نفاق سے نجات پائیں گے، اس سے پہلے نجات نہیں ملنی ان کو نفاق سے. تو نفاق تھا، کیوریبل تھا، لیکن جب اس طرح انہوں نے پلاٹنگ اور پلاننگ شروع کر دی اور عمل شروع کر دی اور اسکیمیں بنانی شروع کر دی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور ان میں تفریق ڈالنے کے لیے، پھوٹ ڈالنے کے لیے عملاً سرگرم ہو گئے،
اب تو وہ نفاق ان کی رگو پے میں پیوست ہو گیا، جا کر انگرین ہو گیا ان کے اندر جا کر، اب نہیں نکلے گا. تو بہت عبرتناک اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انجام بتایا ہے. اپنے دلوں میں اگر ہمیں نفاق محسوس ہو، وہی انسان استغفار پڑھ لے. کوئی برا خیال آئے، کوئی برا پلان یوں کر لیتے ہیں، اس فلاں شخص کے بارے میں ہم اس سے یہ کہتے ہیں، کوئی چیز آئے، کوئی اسلام دشمنی، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے، استغفار پڑھ لے، شیطان آ گیا. لیکن اگر عمل شروع کر دیا، اب تو ہم جس کو کہتے ہیں نا، انگلش میں کہتا ہے ڈائی از کاسٹ، اب تو مہر لگ گئی. فی قلوبہم مرض تو تھا، اب کیا ہوا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے اب مہر لگا دی ان کے دلوں پہ. انہوں نے خود اپنے پیر پہ کلہاڑی مار لی. اب ان کے اندر سے ہرگز نفاق نکلنے والا نہیں ہے. اللہ یہ سزا ایسی نہیں دے دیتا نعوذ باللہ بغیر علم کے. فرمایا واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. اللہ ظلم کرنے والا نہیں، سوچ سمجھ کر اپنے فیصلے فرماتا ہے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.